بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان فطری طور پر انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و ملائم نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجائے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے، اور کبھی چاہتوں کے امنڈے دریا بھی ہماری تشنہ لبی کے آگے ہار مان جائیں۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خود خوش گمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لیں۔ ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امنڈتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑھا ہوا۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے جنوب مغرب علاقے کی طرف بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں تک جاتی تھی۔ اس روڈ پر صرف دہ ہی چلا کرتی تھیں۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، اسپتال کی کمی بھی محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پھیکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اسے ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کلاس کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے زمینداروں نے باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ جبکہ میں گھر کھو کر رہ گئی۔ کچھ عرصہ بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت بھی ناصر کے ہمسر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو یہ بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی۔ پریشان کن لہجے میں بولی، سلمیٰ بیٹی، ناصر جیسا بھی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت رہی ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹتا کبھی نہیں۔ اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجھے مجبور کیا گیا خاموش ہونا۔
جیسے پڑ گیا ہو میرے لیے، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں بھی کچھ بھی ہو جائے ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا مگر اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھ میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی، دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کے اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ۔ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ جو کبھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔